بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، سب سے پہلے تو جو بدنصیب خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس جس طریقے سے سائنس ترقی کر رہا ہے، کرونا کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح سے کرونا نئے اپنے ویریئنٹ لا رہا ہے۔ آج NCOC نے اسٹرکٹلی عوام کو سختی سے گزارش کی ہے کہ وہ SOP پہ عمل کریں۔ جو فلیکسبلٹی دی گئی تھی لاک ڈاؤن میں، اس کو بھی NCOC نے گزارش کی ہے کہ اس میں سختی لائی جائے، عید کی چھٹیوں کو بڑھایا جائے۔ جو انڈین وائرنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے، جس کے کیسز 35 کیسز آج ہمارے پاکستان میں بھی اس کے پائے گئے ہیں۔ NCOC کے کہنے کے مطابق جو SOP کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوج کو بلایا جائے۔ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی منظوری ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، لیکن عوام اس کو سیریس لے، جتنا لے سکتے ہیں اتنا سیریس لیں۔ کووڈ کی ویکسین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کووڈ کی ویکسین لگوائیں۔ کووڈ کی ویکسین کے وداؤٹ آپ کو ٹریول، آپ کو ہوٹل، آپ کو باقی چیزوں میں بہت دقت ہوگی، آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پریڈکشنز یہ ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لنڈن میں بارش ہوئی ہے، تقریباً ایک دن میں 6 مہینے کی بارش ہو گئی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح سے لاسٹ ایئر ہمارے پاس بھی ہوئی تھی، اور تقریباً سارے علاقے انکلوڈنگ جو ڈیفینس کا اتنا مہنگا ترین علاقہ تھا وہ بھی ڈوب گیا تھا۔ ان سارے باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ کیا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو چینج کیا جا رہا ہے؟ کیا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر رکھا جا رہا ہے؟ کیا تیاریاں ہیں خاص طور پہ سندھ میں، اور سندھ کے گادی کے کیپٹل میں کراچی میں کس طرح کی تیاریاں ہیں اس کووڈ کو نمٹنے کے لیے، اور خاص طور پہ بارش کو نمٹنے کے لیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بہت زیادہ آپ کو نظر آنے والے جو MPA ہیں ان میں سے ایک ہیں شہزاد قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو انہوں نے لاسٹ بارش میں بھی روڈوں پہ کھڑے ہو کے کام کیا۔ شہزاد قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فدا حسین ڈھکن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے بلاول ہاؤس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ فٹ پہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو سر۔ اسلم خالق صاحب جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، CBC کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا ایسوسیشن ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں فلنتھراپسٹ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جو مواقع آتے ہیں، خاص طور پہ کووڈ ہو گیا، خاص طور پہ جب بارشیں ہوتی ہیں، تو اسلم صاحب بہت آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خلیل احمد نینیتال والے صاحب جو ہے وہ کینیڈا سے جوائن کریں گے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ حکومت کے عجلت میں کیے گئے فیصلے، تو وہ ان سے تفصیلاً بات کریں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کے لیے آج فیڈرل گورنمنٹ نے JIT بنائی ہے، جو حلیم عادل شیخ صاحب کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہزاد قریشی صاحب، یہ جو میں کووڈ پہ آتا ہوں، پہلے پھر بارش پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لاسٹ ایئر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کووڈ اس وقت بہت پھر جو ہے وہ سر پکڑ رہا ہے، جس طریقے سے سائنس ترقی کر رہی ہے، اس طریقے سے کووڈ بھی اپنے نئے وائرنٹ لا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں اب وہ ایک سنسیئرٹی، وہ ایک لیول آگے کہ وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کووڈ بیماری ہے، یا ابھی بھی بنگالی بابو اور جادوگر اور انڈین لا بھی یہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے کووڈ شروع ہوا دنیا بھر میں، اور پاکستان کے پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں، جس طرح سے عمران خان صاحب اس کو لے کے چلے، اور ان کا ایک خاص آبجیکٹو تھا کہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو کسی کا معاشی قتل نہ ہو، کیونکہ ہمارا ملک معتمل نہیں ہو سکتا۔ جو جن حالات میں ہماری معیشت چل رہی تھی، یا جس طرح سے پچھلے ادوار میں ہوتا آیا، تو اس میں اتنا بڑا رسک لیا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا خاص کرم ہوا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم پہ اس طرح سے کووڈ نے حملہ نہیں کیا جس طریقے سے یورپین کنٹریز پہ کیا، انڈیا پہ کیا، اوور آل جو پوری دنیا کی صورتحال تھی سب کے سامنے۔ لیکن ایک چیز کا میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ عوام نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ عوام بالکل بھی اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے، چاہے وہ پہلی ویو ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، اب فورتھ آ گئی ہے۔ جو ڈیلٹا ویو ہے
اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ کنٹریز کے نے اپنے میجرز لیے ہیں, سیفٹی میجرز لیے ہیں, اور وہ مختلف طریقے سے وہ کر رہی ہے. اور پاکستان میں بھی آ گیا. ابھی آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ 35 کیسز آ چکے ہیں. احتیاط سب سے زیادہ ایک اچھی چیز ہے. ہماری عوام اگر احتیاط نہیں کرے گی, اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے بقرہ عید آ رہی ہے, اور بقرہ عید کی منڈیوں کا رش میں خود بھی ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا ہوں, اور میں لوگوں سے بھی, گیا تو میں نہیں ہوں, لیکن لوگ جس طریقے سے وہاں جا کے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے. دیکھیں ایس او پیز سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی کے ہو, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان ہو, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. این سی او سی ایک نیشنل ایکشن پلان بول لیں, یا کووڈ کو کس طرح سے نپٹنا ہے, وہ اس طرح کی آپ کو گائیڈ لائن دیتی رہے گی. جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ لوگ امپلیمنٹ کریں, یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہاں پر بھی امپلیمنٹ کریں, کیونکہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوگا. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, لوگ ویکسین لگانے کو تیار ہی نہیں ہیں. جو پہلے دفعہ ویکسین لگا کے گئے تھے اس میں بھی کافی میجورٹی ایسی ہے جس نے سیکنڈ ڈوز لگائی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کیا چاہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دوائی کھانا سنت ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اپنی جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے, آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. لیکن مجھے تو ابھی بھی میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں, اور آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں نے ماسک جیب میں رکھ لیا کیونکہ پھر میری شکل نظر نہیں آتی. آپ ہی لوگ کہتے ہو ڈالو, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عوام سیریس نہیں ہے, اور یہ چاہے سندھ ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو, عوام کو سیریس ہونا پڑے گا, اور گورنمنٹ کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. میں یہاں سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو, کے پی کے ہو, گلگت بلتستان ہو, کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ٹورزم مطلب ٹورسٹ سیزن ہے اس وقت. سارے آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ گئے ہوئے ہیں, اور گلگت بلتستان میں بھی ہے. لیکن مجھے تو میں فیس بک پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگوں کی پکچرز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, اپنے سراؤنڈنگ میں بھی لوگ دیکھ رہا ہوتا ہوں, دے آر ناٹ ٹیکنگ سیریسلی. اچھا شہزاد صاحب, جیسے ہم لوگ آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, علماء حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویکسین ٹھیک ہے لگوانے کے لیے, وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں, منسٹر, ہمارے وزراء, لیڈر سب کہتے ہیں, لیکن عوام کو وہ جو سوشل میڈیا کے پروفیسر ہیں ان کی باتوں پہ زیادہ یقین آتا ہے, جو ایسی اڑتی لاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کہتا نہیں ہے. تو یہ کیا ریزن ہے؟ مطلب ماننی تو بات علماء حضرات کی ماننی چاہیے, جو ہمارے لیڈران ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, ہیلتھ منسٹر کہہ رہا ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, انسپائٹ آف دیٹ لوگ کیوں نہیں مان رہے اس چیز کو؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی وبا ہوتی ہے یا کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے تو اس میں حکومتوں کو بڑا سیریس کردار ادا کرنا پڑتا ہے. حکومتیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام اس میں اپنی شمولیت نہ کریں, عوام اس طرح سے ساتھ نہ دیں. آپ تو پھر بھی یہ بابا, جنگلی جالی بوٹی فلاں یہ تو چھوڑ دیں, پڑھے لکھے آدمی, مطلب پروفیسر لیول کے آدمی, ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی جب یہ کہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے, تو اٹلی میں کون لوگ تھے, انگلینڈ اب جا کے کھلا ہے, کیا حال ہوا تھا انگلینڈ کا, ہندوستان میں کیا ہوا, سب کچھ بند پڑا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال اس کو اگر آپ پورا دیکھیں تو اس وقت اتنی بری صورتحال ہے. لیکن اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مولوی حضرات نو ڈاؤٹ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, ہمارے مذہبی لیڈر ہیں, لیکن 4 مذہبی لیڈر اگر ٹی وی پہ آ جائیں یا 4 پولیٹیشین آ جائیں اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. یہ کمیونٹی لیول پہ یہ ہوتا ہے, یہ ایک کرائم ہوتا ہے. ابھی میں انگلینڈ میں میری فیملی ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ اگر جب شروع میں اتنی سختی کر دی گئی تھی, جو ماسک پہن کے نہیں آتا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ تم اس ملک سے محبت نہیں کرتے, تم اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہو کووڈ. تو یہ جب تک ہمارا تاثر نہیں ہوگا, ابھی بھی لوگ مذاق سے اڑا رہے ہوتے ہیں. ماسک کا وہ حال ہوتا ہے کہ 2 مہینے تک وہ ماسک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھٹ پرانا بھی جاتا ہے. پھر کپڑے کا ماسک میڈیکلی تو میں نے جس ڈاکٹر سے پوچھا ہے, کپڑے کا ماسک تو کسی صورت وہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب وہ بھی بات ہے, میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں, عجیب و غریب ماسک ہے. اور ابھی میں شادیوں پہ جاتا ہوں تو فیشن والے جس کپڑے جو میری بہن نے کپڑا پہنا ہوتا ہے اسی کپڑے کا ماسک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی زندگیوں, اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ میری زندگی, ایک ہوتا ہے میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں, میری فیملی, میری بیوی, میرے بچے, تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سب سے پہلا کام تو میری لوگوں سے, آپ کے ٹائمز ٹی وی کے نیوز کے کیا کہ توسط سے میں کہوں گا, ایک تو خدارہ جا کے ویکسین لگائیں. کوئی اس پہ سازش نہیں ہے, کوئی آپ کی زندگی میں آپ کی باڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ بھی ایک فارمولے گھوم رہے ہیں. اور دوسری طرف
ایس او پیز پہ عمل کریں. بالکل اگر آپ ایس او پیز پہ عمل کریں گے اور یہ عید جو ہے اس کو اگر آپ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں اور یہ 5-6 دن اگر خیریت سے گزار دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح پچھلی ویوز کا ہم نے مقابلہ کیا ہے انشاءاللہ اس کا اور بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. فدا حسین ڈکن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کووڈ آیا اس کے دوران بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ اس کووڈ پہ بھی آپس میں لڑتے رہے, تو اب آپ فائنلی ایک پیج پہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے آپس میں نہیں لڑنا ہے, کرونا سے لڑنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو چیبو صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے مدعو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ کا چینل سندھی میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سندھی میں بات کر لوں. آپ کر لیں, بالکل کر لیں, آسانی ہوگی. صوبائی حکومت یقینی طور تے तव्हां जे साम्हूं आहे ऐं जॾहिं कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाख़िल थी चुको हुयो त उन्हनि ॾींहंनि में तव्हां पाण ॾिठो ऐं मीडिया हिन ॻाल्हि जी शाहिद आहे त सभ खां पहिरियों सूबाई हुकूमत सिंध हुई जंहिं एक्शन वरितो ऐं हिकिड़ी पॉलिसी ॾिनी. मां सम्झां थो असां कॾहिं बि सियासत कोन कई आहे. कोरोना छो जो वबा आहे, कुरैशी साहब बिल्कुलु सही फरमायो त असांखे वबा ते सियासत न करणु घुरिजे, पर बुनियादी तौर ते मुंहिंजी जेकी हिकिड़ी राय आहे या ॻाल्हि आहे त हिन कोरोना ते सियासत यकीनी तौर ते जॾहिं असांखे ज़रूरत हुई इनिशिएटिव स्टेज ते त माज़रत सां उन वक़्तु PTI सरकार उहे अमल कोन करे सघी, न ई का क़दम खणी सघी जंहिंसां वफ़ाक़ी तौर ते इहो मैसेज वञे त हीअ जेको वबा आहे हीअ वबा सिर्फ़ु पिशावर जे लाइ कोन्हे का, लाहौर जे लाइ कोन्हे का, कराची लाइ कोन्हे का, पर पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया जे अंदरि हीअ वबा आहे. उन में शुरूआती दौर में, शुरूआती वक़्त में यकीनी तौर ते उहो मैसेज ॾियण में वफ़ाक़ी सरकार नाकाम वई. असांखे छो जो माण्हुनि जी ज़िंदगी अज़ीज़ हुजणु घुरिजे ऐं पीपल्स पार्टी जो त यकीनी तौर ते तव्हांखे ख़बर त मंशूर आहे त अवाम ताक़त जो सरचश्मो अवाम आहे ऐं असीं अवाम जी ज़िंदगियुनि खे पहिरियों प्रायोरिटी ॾियूं. त मां सम्झां थो हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे थेबो साहब, छो जो असां जेकी तव्हां ॻाल्हि कई त डेल्टा वायरस वधंदो पियो वञे ऐं अलार्मिंग सिचुएशन आहे त 35 केसिस जेके आहिनि उहे ज़ाहिर थिया आहिनि पूरे पाकिस्तान में, उन्हनि मां शायदि कुझु कराची शहर जा बि आहिनि. त लिहाज़ा बींग सिंध सरकार या वफ़ाक़ी सरकार उन्हनि खे असीं गुज़ारिश करे सघूं था त हिन दफ़े यकीनी तौर सियासत न करणु हुजे, पर छो जो मूंखे ज़ाती तौरु ख़बर आहे त चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब यकीनी तौर ते हिननि इशू ते सियासत न कंदो, पर जेकॾहिं का कोताही आहे, छो जो ॾिसो साईं ॻाल्हि कई वफ़ाक़ी सरकार कंहिं न कंहिं तरीक़े सां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज़ रहे थी फ़ैसिलनि जे मथां. त वफ़ाक़ी सरकार में बि जेके दोस्त वेठा आहिनि यकीनी तौर ते हिन दफ़े जेकॾहिं सूबाई हुकूमत छो ॾिसो तव्हां PTI जी तक़रीबन ॿियनि सूबनि में हुकूमत आहे ऐं सिंध में कोन्हे का. मां सम्झां थो PTI सरकार खे पंहिंजो वॾो ज़रफ़ ॾेखारणु घुरिजे, छो जो उन्हनि वटि वफ़ाक़ी हुकूमत आहे, सूबा आहिनि, GB आहे उन्हनि वटि. जेकॾहिं पीपल्स पार्टी वटि सिंध सरकार आहे त उन्हनि सां इशूज़ बि आहिनि, उन्हनि सां मसइला बि आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जी सरकार जी यकीनी तौर ते वफ़ाक़ी सरकार उहा शइ कोन थी ॿुधे. त कोविड जे हवाले सां मुंहिंजी बि साईं जी गुज़ारिश कई तव्हांजे चैनल जे तवस सां त यकीनी तौर ते ख़ासि करे छो जो असां सॼे पाकिस्तान में असांखे ॾिठो वञे थो, पर पाकिस्तान समेत ख़ासि करे सिंध जे माण्हुनि खे असां बि गुज़ारिश कयूं था तव्हांजे तवस सां त ज़रूरु पंहिंजी ज़िंदगी ॾिसो, पंहिंजे ॿारनि जी ज़िंदगी ॾिसो. जेकॾहिं तव्हां जूं ज़िंदगियूं आहिनि कोविड यकीन SOPs ते अमल करणु घुरिजे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं मास्क पायो था को इन सां को माण्हू जो को प्रॉब्लम कोन थो थिए. असीं जेके इनिशिएटिव उन्हनि जूं असीं जेके SOPs आहिनि उन ते पूरो कयूं ऐं यकीनी तौर ते इन में असांजी भलाई आहे. ऐं ॾिसूं था दुनिया जे अंदरि ख़ासि करे पाकिस्तान में जेके असांखे नुक़सानु थियो आहे, वॾा जेके सियासी समाजी सहाफ़ी दोस्त हुया उहे वीचारा सिर्फ़ु ॾिनी शयुनि जे करे पंहिंजी ज़िंदगी न वेठा आहिनि. त तव्हांजी ज़िंदगी हूंदी त तव्हांजे बचड़नि जी ख़ुशहाली ईंदी, तव्हांजी ज़िंदगी हूंदी त यकीनन तव्हांजो रोज़गार, तव्हांजी नौकरी ऐं तव्हांजी ज़राअत हूंदी. राइट. असलम खालिक साहब, आपने लास्ट जो बारिशें हुई उसमें भी देखा ख़ास तौर पे कराची के शहर डिफेंस को. आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं कि अगर इस तरह से कोई बारिश दोबारा होती है तो वो जो सारे के सारे लोगों के घर फुल हो गए थे पानी से वो नहीं होंगे या वैसी सिचुएशन हो? थैंक यू हुसैन साहब, आपने अपने चैनल पर इनवाइट किया. सर, पिछले साल का एक ऐसा तजर्बा था जो कि डिफेंस की तारीख में पहली मर्तबा आया और इसके नताइज ये निकले कि वहाँ के रेजिडेंट्स भी बाहर निकले कि जो एक मेजर प्रॉब्लम रहा है डिफेंस में जो पहली मर्तबा
یہاں پر ہوا اور اس میں شہزاد صاحب اور آفتاب صدیقی صاحب بھی پیش تھے، اور ان لوگوں کی خاص کاوشوں کی وجہ سے جو ہے اس مسئلے پر حل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ میرے خیال سے پچھلے سال کی بارشوں سے لے کر آج تک جو ہے اس پہ کام جاری ہے، اور یہ کام جو ہے ابھی شارٹ پیریڈ میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ اس کو جو ہے ابھی مزید ٹائم لگے گا۔ ہمارا ڈیفنس جو ہے اس میں ابھی کافی کام باقی ہے، لیکن کچھ کام ہوا بھی ہے ہمارے شہزاد قریشی اور آفتاب صدیقی کی محنتوں کی وجہ سے۔ ایک تو ہمارے ان کے پریشر کی وجہ سے کنٹونمنٹ نے جو ہے ہیوی پمپس جو ہے پرچیز کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈرینیج سسٹم جو چائنیز بنا کے گئے تھے وہ پورا ختم ہو گیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے ابھی موجودہ جو ہے ہمارے کنٹونمنٹ نے اس کو بنایا ہے۔ نالوں کی جو ہے وہ صفائی کی گئی ہے، جو قیوم آباد کا پیچھے نالا ہے اس کو پورا صاف کیا گیا ہے کہ اس کا سسٹم جو ہے اگر پانی ہوتا ہے تو نکاسی آگے کی طرف جاری رہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم وغیرہ کا میں جو تھا بہت زیادہ پانی ہوا تھا، وہاں پر بھی نئی سیوریج لائنیں ڈالی گئی ہیں، اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ڈالی گئی ہیں اور ڈالی جا رہی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی کافی کام ہونا باقی ہے۔ اب ہمارا ڈیفنس جو ہے میری اپنی ذاتی رائے ہے 100-110 ملی میٹر کی برداشت کر سکتا ہے، اس سے اوپر ہو اور نان اسٹاپ ہو تو ابھی بھی بہت ساری دشواریاں ہیں، لیکن یہ کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے شہزاد قریشی اور آفتاب صاحب کی قیادت میں آنے والے جتنی بھی بارشیں ہوں انشاءاللہ اس کو ضرور قابو پائیں گے اور حل کریں گے۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یا سی بی سی ہے یا ڈی ایچ اے ہے، یہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں رہا اس کی ڈیولپمنٹ میں؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں وہ کرتے ہیں ڈی ایچ، اور باقی اس مرتبہ ایک اور چیز ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے ان دونوں حضرات کو وہ دیے ہوئے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی یہاں پر بھی پیسہ لگایا جائے، اور جو مختلف اسکیمیں ہیں سیوریج وغیرہ جو ہماری کالونیز کے ریلیٹڈ بھی ہے کنٹونمنٹ میں، وہاں پر کافی انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور اس میں سیوریج لائنیں ہیں، روڈز ہیں، تاکہ وہاں کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے مطلب یہ جاری رہے گا، اور پبلک جو ہے مطلب کافی اس سے متاثر بھی ہے کہ اتنے عرصے بعد جو ہے ہمارا یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت جو ہے ہماری تمام جو ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ کالونیز کنٹونمنٹ میں آتی ہیں سب کو فائدہ ہوگا، اور ہمارے جتنے ڈی ایچ اے کے علاقے ہیں ان پہ بھی جو ہے انشاءاللہ قابو پایا جائے گا، اور ہم اس پہ مسلسل جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ شہزاد بھائی آپ نے بڑا کام کیا لاسٹ ٹائم بھی، آپ آگے بھی کس حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ کیا کیا کام ہوا ہے جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریونٹیو میئرس لیے گئے ہیں کہ اگر ایسی کوئی 200 ملی میٹر کی بارش ہوئی تو کوئی ڈیمیجز نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پورے شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے اور کراچی کی جو ہسٹری رہی ہے، اتنی بارشیں یہاں ہوتی نہیں تھیں، اور ہمیشہ 20-25 سال بعد ایک خطرناک اسپیل آیا، پھر ہماری آنکھیں کھلیں، پھر ہم نے سوچا اب کام کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں آیا تھا، اس وقت بھی ڈی ایچ اے ڈوبا تھا، تو پھر یہ ڈرینیج سسٹم بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور آیا لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن لاسٹ ایئر والا جہاں تک میری نالج ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا، 350 سے اوپر ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ 200 تو آپ بہت وہ بول رہے ہیں، اس میں پورا سسٹم جو تھا وہ کلیپس کر گیا تھا، جو کہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد پھر نالوں کی صفائی نہیں ہوئی تھی، نالوں کی صفائی ہوئی، جہاں پر نالے نہیں تھے سی بی سی اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ان کو بتائیں کہ کہاں کہاں چیزیں تھیں، انہوں نے بھی اپنی ایفرٹس کی ہیں، ڈی واٹرنگ مشینز، اور اوور آل انہوں نے اپنا اسٹاف بڑھایا، کافی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی جو انہوں نے لی۔ لیکن میں آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بول سکتا ہوں کہ اگر 200 سے زیادہ ہوئی اور مسلسل ہوتی رہی 2-3 دن تک تو صورتحال پچھلی طرح کی تو نہیں ہوگی، لیکن پانی جمع ہوگا، کیونکہ دیکھیں اوبیسلی جب 7-8-10 گھنٹے یا 24 گھنٹے بارش ہوتی ہے تو پانی کو نکلنے کے لیے بھی پھر، کیونکہ ہمارا ملک کا انفراسٹرکچر ہے، ہم کینیڈا میں، امریکہ میں اور یو کے میں تو نہیں رہ رہے، تو یہاں کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ اگر مسلسل مشینز چلی، ڈی واٹرنگ ہوئی، جو انہوں نے پمپنگ مشینز رکھی ہوئی ہیں ہوئی، تو پھر نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ
24 घंटे बारिश होगी और सड़क पे उनको एक कतरा नहीं एक कतरा नजर नहीं आएगा, तो इतना आइडियल इस वक्त मैं नहीं समझता ना डिफेंस है। शहर के तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन डिफेंस भी इतना आइडियल नहीं है। इसमें एक और आपसे चीज़ें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल रहा इस पूरे? देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब तो ये आते ही नहीं है इस एरिया के अंदर, उनके लिए ये पता नहीं क्यों, उस पर शायद वो इस वजह से नहीं आते कि कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है और कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पर अपनी एक एरिया है जिसको वो रन कर रहे हैं। लेकिन जो हमने तजावीज़ दी थी, जो शहरियों ने दी थी, जो DHA के रेजिडेंट्स ने दी थी, उस पे इस हद तक अमल हुआ है कि अब जाके सेकंड फेज़ बनना था। ये जो बरसाती नाले बने हुए हैं इस पर डिफेंस में, ये फर्स्ट फेज़ था, सेकंड फेज़ रोक दिया गया। अब सेकंड फेज़ की जो कंसल्टेंसी हो रही है उसके अंदर ये है कि ये सारे एस्पेक्ट पे गौर कर रहे हैं। उस पर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस मानसून के बाद उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन वी आर लेट, हमें ये काम जल्दी करके इस मानसून के जो सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसकी मैं यकीन करें मैं बात करते हुए मुझे एंजाइटी हो रही है। ऑब्वियसली वो एक प्रेशर होता है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, आपने देखा किस तरीके से DHA में वो प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन एक खौफ का माहौल था। तो मैं ये समझता हूँ कि DHA को पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था ताकि वो इस मानसून में भरपूर तरीके से तैयार हो जाए। मैं वापस आ रहा हूँ, मैं फिर फिदाद साहब से भी इस पे ओपिनियन लेता हूँ। हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हमारे साथ हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। मेहरबानी भाई, मेहरबानी सर, आज आपके जितने केसेस हुए हैं इनके फेडरल गवर्नमेंट ने GIT बनाई है, आप किस हद तक मुतमईन हैं और ये क्या समझते हैं कि ये GIT जो बनी है, इस GIT का रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, हमने खुद दरखास्त दी थी क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, दहशतगर्दी के केसेस थे, और मैं वोट डालने जा रहा था और मेरे ऊपर पूरी फायरिंग कराई। अल्लाह ताला ने बचाया मुझे और मेरे ऊपर केस बना दिया। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लिया था, फिर मैंने दरखास्त दी थी उसके ऊपर, उन्होंने इसका सीरियस नोटिस लिया था। आपको पता ही है कि मतलब सिंध में एक जंगल का कानून है जिसके ऊपर फिर वो आज फेडरल गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने GIT बना दी है। लाजिम बात है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इस वक्त आपको पता है कि सिंध पुलिस इनके घर की बाती बनी हुई है, सिंध पुलिस इनके कंट्रोल में है, सारा सिस्टम इनके कंट्रोल में है, प्रोसिक्यूशन इनके कंट्रोल में है। यहाँ पे इंसाफ मिलने का वो ही नहीं था। अब इसमें GIT में तमाम इदारों के अफसरान होते हैं। मैं समझता हूँ मेरिट के ऊपर इसका इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी ये गलत केसेस बनाए थे, सारा कुछ किया था, वो बेनकाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, गवर्नर साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे GDA के रहनुमा से भी मिल रहे हैं, तो क्या आप इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ला रहे हैं या इनके साथ कोलिशन बना के पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम दे के पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं? देखिए, हम हैं GDA, हम एक ही, हम इत्तेहादी हैं, हम एक साथ हैं। देखिए, हम किसी को ला नहीं सकते, नाम लाने के लिए जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन इतने अहम लोग हैं, ये बाख्तियार है, इनकी अपनी सोच है। नंबर 1, हम पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह हम गिराना भी है और हमने अगले इलेक्शन में हराना भी है। उसके लिए हम सफबंदी कर रहे हैं और उसके लिए सबसे राब्ते किए जा रहे हैं। उसमें ये कि अगर कोई अपने तौर पे हमारी पार्टी ज्वाइन करता है तो हमसे वेलकम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में कभी दरवाजे बंद नहीं हुआ करते, लेकिन अगर वो बगैर ज्वाइन किए हुए भी हमारे साथ हैं तो भी हम इक्वली उनको मतलब अगर ले रहे हैं बराबरी के उसके ऊपर। अगर वो GDA में तो भी हमारे अपने और हमारे पास आ जाएंगे तो और अपने हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट इशू ये है कि पीपल्स पार्टी को हमने जो इस वक्त जुल्म का नाम बचाया हुआ है, जो सिंध में क्रिमिनल गवर्नेंस है, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी के इस सिस्टम से निजात दिलाई जाए। और उसके लिए हम तमाम anti-PP कुव्वतों को, पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतों को पूरे सिंध में हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अरबाब रहीम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। शेख साहब, क्या अरबाब रहीम साहब कोई नया पोर्टफोलियो लेने जा रहे हैं सिंध में? खास तौर पे बहुत बड़ा अहम ओहदा अरबाब रहीम साहब को देने जा रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है जहाँ ओहदों पे कोई इतनी डिस्कशन नहीं होती है। पार्टी जरूरत के मुताबिक फैसले करती है। यहाँ जो ज्वाइन करता है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग नहीं होती हमारे पास, लेकिन पार्टी में आने के बाद इंशाल्लाह सभी, मैं समझता हूँ हमारे पास सब ओहदे अहम हुआ करते हैं।
تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں انشاءاللہ ان کو پارٹی کے لیے کام لینا ہے اپنے، اور ان کو ضرور جہاں جہاں ہوگا پارٹی ان کو استعمال کرے گی، وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے. اور ہر عہدہ، سب سے اہم عہدہ ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے کارکن کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جتنا عہدے آتے ہیں سارے عہدے اہم ہوتے ہیں. اب پارٹی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، پارٹی کی سوچ ہوتی ہے کہ کس سے کون سی جگہ اس کو کپتان میں پلیس کرنا ہے، بیٹنگ کرانی ہے، بالنگ کرانی ہے، کس نمبر پہ کرانی ہے. تو وہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لازم بات ہے وہ بہت اہم ہر بات تھا، انہیں ویلکم کرتے ہیں اور پارٹی میں بڑی ان کی عزت ہے ہمارے. بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں خاص طور پہ پورے سندھ کے اندر. کیا سمجھتے ہیں سر کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کوئی کام کیا ہے کہ یہ جو بارشیں آئیں ان کے لیے کوئی پریونٹیو میئرز، آپ اپوزیشن لیڈر اینڈ ہاؤس آف لیڈر دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سیٹسفائی ہیں پورے سندھ سے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایک کام کو ضرور کر رہے ہیں، آج کل گورنمنٹ پریپریشن کرتی ہیں کسی ڈی مونسون سے پہلے، کسی بھی ڈیزاسٹر سے پہلے، کسی بھی ایسے الرٹ سے پہلے. یہ پریپریشن کیا کرتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے بارش آئے گی، لوگ ڈوبیں گے، ٹی وی خبریں چلیں گی، اخبار میں خبریں چلیں گی، اس کے بعد یہ فنڈ جاری کریں گے. اور اس فنڈ جاری کرنے کے لیے آج کل بات چیت چل رہی ہوگی ڈی سی سے، سبھی تمہیں پیسے نہ کتنے واپس دو گے ہمیں. تو اس وقت یہ صرف ان کا جو کام ہوگا ایک فنڈ جاری کر کے پریس ریلیز جاری کریں گے، اور اس کے بعد ان کو الٹے سیدھے چیک بنوا کے ان کو فنڈ کو واپس لے کر آ جائیں گے. ان کی صرف پریپریشن ہوتی ہے پیسے الوکیٹ کر کے پیسے واپس لینے کی. باقی کوئی گراؤنڈ پہ کوئی تیاری نہیں ہے، کسی قسم کی پریپریشن نہیں ہے، کوئی ریسکیو کا ارینجمنٹ نہیں ہے. دیر از نو ارینجمنٹ فار ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں یہاں کی کبھی انہوں نے نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس مونسون سیزن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، سوائے اس کے پیسے جاری کر کے پیسے نکال لیے جائیں. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. فدا ڈکن صاحب اگر آپ حلیم عادل شیخ صاحب کے سوالوں کے جواب دینے چاہیں کہ آپ نے سندھ کے اندر کوئی کام نہیں کیا، نہ آپ نے کوئی پریونٹیو میئرز لیا ہے. پہلے تو شیخ صاحب میں کہوں گا آپ اپنی سیٹ بچائیں تو بڑی بات ہے. سندھ تو رہی دور کی بات، آپ لوگوں نے سندھ کے عوام کے ساتھ جو کیا ہے، اور یہ میرے لیے تو بڑی ایک بات ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ کے پی کے میں یہ ہوگا، فلانی صوبے میں یہ ہوگا. کبھی اس کو کہیں سندھ کا بھی تو نام لے. سندھ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں. کیا سندھ کیا پاکستان کا ایسا نہیں ہے؟ کیا سندھ نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ چلو پیپلز پارٹی کی مخالفت میں بکس بھی کم سندھ کے خلاف تو آپ بات نہ کریں نا. آپ ہمارے اوپر جب تنقید کرتے ہیں، آپ کو کوئی یاد نہیں تھا سندھ میں کام نہیں ہوا. جب آپ سندھ حکومت کا حصہ تھے اس وقت تو سندھ میں بہت کام ہو رہا تھا، اور سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چھوڑ کے آج آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہے تو سندھ میں کوئی کام نہیں. سندھ کے عوام سے پوچھیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنی سیٹ بچا لیں، یہ بڑی بات ہے. سندھ کی عوام پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے محبت کرتی ہے. اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں حلیم عادل شیخ صاحب کہ سندھ کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ، پورے پاکستان کی عوام آنے والے الیکشن میں آپ کو رد کر دے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کیا ہے، بے روزگاری، بدحالی، بدامنی، یہ سب 3 سال کے عرصے میں کیا پاکستان کی خدمت کی ہے آپ نے؟ کہاں آپ کا کے پی کے میں آج ایبٹ آباد میں کیا ہوا ہے؟ آج وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر کیا ہوا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کیا خدمت کی آپ لوگوں نے؟ لیکن کیونکہ آپ اگر تنقید کرتے ہیں تو تنقید اصلاح کے لیے کریں. سندھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. آپ سے پہلے پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ آئے جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں، لیکن سندھ کے عوام بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں. سندھ ہمیشہ سندھ بھٹو سے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے لوگ پھر بھٹو صاحب سے محبت کر لیں گے. جی شہزاد بھائی، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ فدا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو سندھ سے تو کیا پورے پاکستان سے عوام ریجیکٹ کرے گا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنائے گا اکارڈنگ ٹو فدا حسین ڈکن صاحب. دیکھیں پنجاب سے تو یہ وائبا ہو چکے ہیں. پنجاب میں تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہے ان کا. کے پی کے میں بھی ان کا حال دیکھ لیا آپ نے، گلگت بلتستان میں بھی دیکھ لیا. انشاءاللہ عنقریب آپ آزاد کشمیر میں بھی دیکھ لیں گے. نو ڈاؤٹ انہوں نے بالکل صحیح بولا. سندھ کی عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے پیار کرتی ہے، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن یہ شہید ذوالفقار آج منسٹر نے تو بولا بھٹو غدار تھا. نہیں، دیکھیں سب کی اپنا اوپینین ہے. میرا اپنا اوپینین ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی عقیدت ہے، اچھا رشتہ ہے. لیکن یہ پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی رہی نہیں ہے، یہ تو زرداری لیگ ہے. اس پہ آپ مجھے بتا دیں جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی تھی، جس ٹرینڈ پہ چل رہے تھے، اب آپ دیکھ لیں کیا ہے.
یہ منصوبوں کا ذکر کرتے ہیں. چلیں کراچی کا جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں دیکھ لیں K4 ہم بنا رہے ہیں, نالوں کی صفائی ہم کر رہے ہیں NDMA کے تھرو 35 ارب روپے. یہ جو 25 کروڑ روپے جو مرزا وہاب نے جو معذرت کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا رہے ہیں, جو میرے ہی حلقے سے ریجیکٹڈ ہے, وہ ایک MP کی سیٹ نہیں جیت سکا, اس کو آپ پورا کراچی حوالے کر رہے ہیں, تو سوچیں کیا حال ہوگا کراچی کا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25 کروڑ روپے وہ ہمیشہ سے پہلے 50 کروڑ روپے لیتے تھے, ابھی 25 کروڑ روپے دی نالیاں کر رہے ہوں گے, وہ بھی پتہ نہیں کہاں کر رہے ہیں. اس وقت جتنے بڑے نالے ہیں جن کی دیواریں بن رہی ہیں, انکروچمنٹ سندھ کی ذمہ داری تھی, سندھ گورنمنٹ کی, ہمارا کام تھا اس کو ڈیولپ کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں. KCR ہم کر رہے ہیں, گرین لائن انشاءاللہ ہم ہی لے کر آئیں گے, K4 کا منصوبہ ہمارا ہے, سارے منصوبے ہمارے ہیں. میں کراچی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. اب آ جائیں سندھ میں, جو پورے سندھ کی بات کریں, اب کراچی تو دارالخلافہ ہے نا سندھ کا, بالکل. اب آ جائیں انٹیریئر سندھ کی بات کریں. جتنے بڑے ابھی جا کے اسد عمر نے اعلان کیا اور جو منصوبے ان کے منصوبے نو ڈاؤٹ ان کے منصوبے منتھلی بیسس پہ نکلتے ہیں, اور حال یہ ہوتا ہے وہ صرف پیپر پہ رہتے ہیں, یا کوئی چیز بن جاتی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ ہوتی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ سندھ کی عوام اگر ان کو 2023 میں بھی ووٹ دینا چاہتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں دے گی, تو سندھ کی عوام کی مرضی ہے. وہ جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ ان کو اگر ووٹ پڑتے ہیں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ کو نہیں پڑیں گے. 2023 میں PTI کو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ہوگی. سر سب سے پہلے تو ڈھکن صاحب, آپ کیا مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہ رہے ہیں, اور پولیٹیکل آدمی کو آپ شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے حلقے سے ہی ہارے ہوئے ہیں, آپ ان کو ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ سندھ میں ہیں وہ صرف بکس میں ہوتے ہیں, پریکٹیکلی اسد عمر صاحب بنا رہے ہیں. PTI سرکار کے لیے مشہور ہے کہ ان کا کوئی اپنا پروجیکٹ نہیں, پرانے پروجیکٹ پہ اپنی تختی لگا کے کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں ہم سب جتنے بھی دوست ہیں, سیاسی سماجی یا صحافی دوست جتنے بھی ہوتے ہیں, یقینی طور پہ یہ شہزاد بھائی نے جو تنقید کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہتری کی ضرورت نہیں ہے, سندھ میں بہتری کی ضرورت ہے. آپ 15 سال پہلے سندھ میں چلے جائیں, سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو حال ہوتا تھا, میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, ہمارے پاس سندھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے, زیادہ تر خیرپور یا زیادہ تر جامشورو تک. ابھی سندھ کے اندر ایجوکیشن نیٹ ورک آپ کا اچھا ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ زیادہ آپ کا ٹائم نہیں رہتا, یہ تو بڑی ایک لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو کبھی پیش کروں گا. جی سر. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں اگر بقول ان کے, میں تو نہیں مانتا, بقول ان کے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا, آپ دیکھیں بائی الیکشن جتنے ہوئے بری طریقے سے PTI کو شکست ملی ہے, بری طریقے سے. ٹھیک ہے, اچھا سندھ کو تو چھوڑیں بھائی, آپ ان سے پوچھیں کہ عمر اسد صاحب آ کے کیا سندھ کے عوام کو کیا دے کے گیا ہے, کون سا تحفہ دیا ہے سندھ کے عوام کے لیے, کوئی روڈ بنایا ہے. یہ ٹول پلازا آپ جائیں حیدرآباد سے, یہ تو ان کے انڈر میں آتا ہے نا, نیشنل ان کے اندر میں آتا ہے نا, وہاں کوئی آپ وہاں کے اڑوس پڑوس کو لیے آپ کوئی سائڈ میں روڈ نہیں بنا سکتے. وہ بیچارے دمبا گوٹ والے پتہ نہیں کہاں سے ٹرن کر کے کہاں سے آتے ہیں, یہ آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, نیشنل ہائی وے تو انہوں نے بنایا. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ نے, میں تو کہہ رہا ہوں زرداری صاحب نے, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت ہے نا, یہ واحد نیشنل ہائی وے, یہ آپ کی حکومت ہے نا, جس کو نیشنل ہائی وے نہیں ہم نے نہیں بنایا, یہ میاں صاحب کے دور میں ہوا تھا, ہم نے نہیں بنایا. میاں صاحب کے ہم نے نہیں بنائی تھی, ہم نے جب کہا تھا, لیکن کیونکہ شہزاد بھائی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یقینی طور پہ یہ آپ کا کام ہے. لہٰذا بائی الیکشن والا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, وہ میں شہزاد صاحب سے کرتا ہوں. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی CV بنا کے امریکہ گئے ہیں؟ سر پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے تھے وہ صاحب, تاریخ رہی ہے کہ ہم نے شہادت دی ہیں, اور دوسرے جو چیئرمنز پارٹی کے یا ان کی طرح ہم نے کبھی پاؤں نہیں پکڑے, اور انشاءاللہ ہم جدوجہد عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے PK میں پیپلز پارٹی ختم ہے, اور ختم کیوں کی گئی آپ بتائیں نا, کہ سندھ میں کراچی شہر کے اندر ایسا کیا تھا کہ PTI کو اتنی سیٹیں ملی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی جمہوری پارٹی ہے, عوام کی پارٹی ہے, اور 2023 میں بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے اس ملک کے شہر ہر ضلع میں گئے, وہ آپ کو 2023 میں پتہ لگ جائے گا. امریکہ کا بتائیں سر, امریکہ CV بنا کے لے کے گئے؟ امریکہ وہ ایک وزٹ پہ گئے ہیں, اور یقینی طور پہ ہر کسی کو حق ہے کہ ان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, کبھی دوستوں کے پاس جاتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے. باقی ایسی کوئی سرچ آپ جو میڈیا کے اندر ایک پرسیپشن آ رہا ہے, کیونکہ ان کے تعلقات ہیں, یقینی طور پہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کی والدہ پرائم منسٹر رہی ہے, اور وہ امریکہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ وہ نہیں گئے, اس سے پہلی مرتبہ کئی مرتبہ گئے. سب سے پہلے تو آپ 249 یہ ابھی ہوا, اس پہ آپ دکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 نمبر پہ آ گئے, اور سندھ میں بائی الیکشن میں پورے کے پورے ہر جگہ پاکستان کی بات کی, پورے پاکستان میں آپ ہار رہے ہیں. تو آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں 2023 میں؟ لیکن پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب CV بنا کے امریکہ گئے ہیں؟ آپ نے پریس کانفرنس. دیکھیں تاثر تو یہی جا رہا ہے
آپ کو پتہ ہوگا پہلے بھی مختلف ہمارے رہنما امریکن لیڈرز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے امریکہ میں ان کو لیڈرز کو جا کے اپنی خان صاحب تو 22 سالہ جدوجہد کے تحت ہیں. اگر ان کو وزیر اعظم بننا ہوتا تو پرویز مشرف کے دور میں بن جاتے. آپ کو پتہ ہے ان تو جمہوریت کے تحت ووٹ لے کر آئے. اور جو بائی الیکشن کا آپ نے بولا, میں تو خود بائی الیکشن میں آیا ہوں. آفتاب حسین صدیقی صاحب بائی الیکشن میں آئے. یہ جواب مل گیا آپ کو. اور انشاءاللہ 2023 جس حساب سے ہماری جو معیشت جا رہی ہے انشاءاللہ, جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا 2023 بھی انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے. بائی الیکشن میں کیوں آ رہے ہیں سر؟ میں کہتا ہوں میں بائی الیکشن سے آیا ہوں. نہیں آپ تو بائی الیکشن سے آئے, لیکن صدیقی صاحب بھی بائی الیکشن آئے, تو آپ کہہ رہے ہیں بائی الیکشن دو تو میں نے آپ کو گنوا دیا. وہ اس وقت تھا جب آپ کا پیک پہ, ابھی تو 3 سال کے بعد شروع کے 3 مہینے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک سے آپ آ رہے ہیں, ہمارے ملک سے آپ آ رہے ہیں. یہ ساری وہ سیٹس تھیں جو آلریڈی آپ لوگوں نے جیتی ہوئی تھی. ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے نا. ہم وہ جو حکومتیں لاسٹ اس میں انوالو ہوتی تھی اور اثر انداز ہوتی تھی, فری اینڈ فیئر ہوں گی انشاءاللہ. اسلم صاحب بایو میٹرک آئے گا کہ اس جو ہم قانون لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کراچی میں اس کووڈ کو سیریس لے رہے ہیں؟ آپ ایک فلنتھراپسٹ بھی ہیں, مختلف آپ کے NGOs میں بھی کام چل رہے ہو, کہ وہ روٹری ہو یا باقی ہو, تو لوگوں کو آپ ریچ کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ لوگ واقعی اس پہ آمادہ ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی کرونا بیماری ہے؟ دیکھیں میں سٹارٹ اس طرح سے کروں گا کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے عوام نے آج تک کرونا کا سیریس ہی نہیں لیا. فرام دا ویری فرسٹ, جو پہلی ویو آئی, سیکنڈ آئی, تھرڈ آئی اور ایون اب. لیکن یہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو اس نے معیشت کو بھی سنبھالا, لوگوں کو بھی سنبھالا, اور لوگوں کو ڈے بائی ڈے موٹیویٹ کر رہی ہے کہ بھئی آپ ویکسین کو جو ہے آپ لازمی لگائیں. اور اس پہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے انسٹرکشنز بھی دی ہوئی ہیں, کچھ پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, سفری یا دیگر. اب جو بھی ایک چوتھی لہر جو ہے کووڈ کی, جس کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے, جو انڈیا سے جو ہے آئی ہے, یہ ایسی ہے جو ڈائریکٹ جو ہے لنگس پہ اٹیک کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب بھی امواتیں ہوئیں لوگوں کی, کھڑے کھڑے جوان لوگوں کی, اور سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کس طرح, کیونکہ اس کا جو اٹیک ہے سمپٹمز اتنے واضح نہیں ہے, اور وہ بہت ہی جلدی جو ہے مطلب اپنا افیکٹ کرتی ہے, اور اس میں امواتیں ہو رہی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی ایک صرف کراچی میں آغا خان ہے, کیونکہ اس کی ڈسکریمنیشن جو ہے یہ ہمارے دیگر لیب جو ہیں وہ تو صرف پازیٹیو نیگیٹو کا رزلٹ دیتی ہے نا. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف ایک اسلام آباد میں, ایک آغا خان میں ہے. تو لوگوں کو اس چیز کی بھی ابھی تک اویئرنیس نہیں آ رہی ہے. اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, صرف جو گورنمنٹ نے پریکاشنز بتائی ہیں, اور ہم ڈاکٹرز بھی اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماسک جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ کرے. اب یہاں پر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا, شہزاد صاحب نے بھی کیا کہ وہ جی میچنگ کا جو ہے مطلب وہ اپنے درزی سے ماسک بنواتی ہے, اور ایز اے فیشن کے طور پہ مطلب امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو میری یہی میں کہوں گا کہ اس کو جو ہے پہلے سے زیادہ سیریس لیا جائے. اور ابھی جو آنے والے آلموسٹ ایک 15 ڈیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں جو ہے لوگوں کا ملنا جلنا, اور یہ ساری بقرعید کی تقاریب اور یہ ساری چیزوں کو ہمیں بڑی احتیاط سے جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ بھئی اپنے کم سے کم جو ہے عید کی تقاریب کو جو ہے تھوڑا کم کریں, اور اس چیز پہ زیادہ توجہ دیں. شہزاد بھائی, یہ جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں یہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو اوپر جو ہے وہ فتوائیں بھی دے رہے ہیں, اور وہاں پیسے بھی بانٹ رہے ہیں کشمیر میں, تو یہ آپ اس طرح سے الیکشن 2023 میں بھی جیتیں گے؟ دیکھیں وہ ان کا انڈیویجول فیل ہے, اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو پارٹی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ عوام سے ہم نے ووٹ مانگنے, اپنا منشور دینا ہے, مینیفیسٹو دینا ہے, اور وہ دے بھی رہے ہیں مینیفیسٹو. اور انشاءاللہ خان صاحب بھی جا کے جلسوں سے خطاب کریں گے, تو ہم مینیفیسٹو دے کے جیتیں گے. میں آپ سے کہتا رہا ہوں عوام میں بہت شعور آ چکا ہے, پورے پاکستان کی عوام, آزاد کشمیر کی, گلگت بلتستان کی, سب جو خان صاحب کی طرف دیکھتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ مجھے بتا دیں نا چوائس کیا ہے. تو وہ آپ کا جو فرنٹ پیج کا وہاں آدمی ہے جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے, وہ اگر اس طرح سے دیکھیں میرا ذاتی جو ہے, میں اکثر ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہتا بھی آیا ہوں کہ میں اسمبلی میں بھی یہ بات ہمیشہ اٹھاتا آیا ہوں کہ جب آپ کریکٹر ایسوسیشن نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے پہ گالم گلوچ, چیخنا چلانا. لیکن پرابلم یہ ہے
کہ آپ نے گنداپور کا تو ذکر کیا, عبد القادر پٹیل کا ذکر کریں, آغا رفیع اللہ کا ذکر کریں, اور جو لوگ ہیں نہیں ابھی تو ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی وہ دیکھیں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گالم گلوچ چیزیں نہیں ہونا چاہیے, اپنا مینیفیسٹو دینا چاہیے, اپنا منشور دینا چاہیے, اور عوام بہت بہتر فیصلہ کرنے والے, عوام از دا بیسٹ جج. اچھا ڈکن صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈس اپوائنٹ ہو کے کشمیر کو چھوڑ کے چلے گئے؟ انہوں نے سمجھا کہ ابھی چند دنوں کے بعد تو الیکشن ہے, تو میں نے جیتنا تو ہے نہیں, تو اس لیے امریکہ اچھا ہے یاترا. نہیں سر, پہلی بات تو بلاول صاحب یقینی طور پہ واپس آ رہے ہیں اور کشمیر جائیں گے. کشمیر کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب نے بھرپور حصہ لیا تھا, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے کشمیر کے اندر الیکشن کیمپین کا آغاز کیا. دیکھیں, میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کے چیئرمین ہے, اور اگر امریکہ گئے ہیں تو یقینی طور پہ اس کی ایک یہ نجی دورہ ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, سیکرڈ لیڈرشپ وہاں کشمیر کے اندر ہے, ہماری ایک آرگنائزیشن ہے یقینی طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شہزاد بھائی کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور وفاقی سرکار ان کی ہے, یہ اخلاقی طور پہ ان کو نہیں جچتا. گنڈاپور جیسا گندا آدمی اگر بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس نے میرے ضمیر کو مجروح کیا ہے یقینی طور پہ. ہم سندھ کے لوگ بھٹو صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں, شاید اپنے والدین سے بھی نہ کرتے ہوں, لیکن کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہے, ان کی ٹریننگ ایسی ہے, ان کے نکلے ہوئے منہ سے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور میں گنڈاپور کو کہہ رہا ہوں کہ آئندہ خیال کیجئے گا, سندھ کے لوگوں کے اگر محبوب لیڈر کو اپنے آپ اس انداز سے بات کی نا, تو جمہوریت یہ سکھاتی ہے کہ آپ پیار سے بات کریں. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا, آپ اپنے باپ کو بھی اسے نہیں بول سکتے کیونکہ آپ نے غلط بات کی ہے. ایک ایسے لیڈر کو جو اس ملک کا محسن تھا, ایک ایسا لیڈر جس نے ملک کو ایٹم بم دیا تھا, ایک ایسا لیڈر جس نے اس ملک کو آئین دیا تھا, تو اخلاق کا ضرور خیال کریں. آپ کہیں کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن یہ ہم کسی بھی جماعت کو نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے قائد محبوب چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے بارے میں کوئی گستاخی کرے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سرکار کو یقینی طور پہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو ضرور اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے. میرے سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے لاکھوں ورکر اور جو پاکستان سے بھٹو صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان کی دل آزاری ہوئی ہے یقینی طور پہ. آئندہ ہم کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں. ہم اس پہ شہزاد بھائی سے ریسپانڈ بھی لیتے ہیں, لیکن اسلم صاحب, اس وقت جو این سی او سی نے یہ کہا ہے کہ آپ فوج کو بھی انوالو کریں ایس او پی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کام ہم فوج کے حوالے کریں, یہ ٹھیک کام ہے؟ میرے خیال سے فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, میری اپنی ذاتی رائے ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری خود محسوس کرنی چاہیے, اور عوام جو ہے بجائے اس کے کہ ہر چیز میں جو ہے ہم فوج کو جو ہے انوالو کریں, ہمیں اس چیز کو جو ہے فروغ دینا چاہیے کہ بھئی اپنی رسپانسبلٹی شہری جو ہے خود جو ہے اس کو ادا کرے. فوج کہاں تک آپ کے پیچھے پڑے گی؟ بیسیکلی ہمیں اپنی رسپانسبلٹی. بالکل ٹھیک. شہزاد بھائی آخری لاسٹ آپ کا میسج, اگر آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈکن صاحب کو مجھے کووڈ کے بارے میں میسج. دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ ہم دوسروں کی طرف تو انگلی اٹھا رہے ہیں, لیکن اب 4 انگلیاں اپنی طرف بھی آ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے, کون لوگ ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں. اور بھٹو صاحب انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام مجروح ہوگی, تو آپ لوگ تو خود ایک ڈویژن کی پارٹی بنتے جا رہے ہیں. آپ بولیں پورے پاکستان کی عوام مجروح ہوگی, لیکن میرا خیال ہے میرا بھائی یا پیپلز پارٹی والے بھی سوچ چکے ہیں کہ اب وہ سندھ کے 2 ڈویژن کی پارٹی بن کے رہ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کے افکار تھے, جو بھٹو صاحب کا منشور تھا, اگر اس پہ بھی عمل کر لیں تو اس سے بھی جذبات مجروح ہو رہے ہیں. پورے سندھ کے لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں, پورے پاکستان کے ہو رہے ہیں. کووڈ میں یہی کہوں گا, ماسک پہنیں, خدا رہا اس کو سیریسلی لیں, یہ زندگیوں کا معاملہ ہے. سر ڈکن سر, کووڈ کا میسج. سر میں تو یہی گزارش کروں گا, لیکن صرف 30 سیکنڈ. پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی ایک مضبوط جمہوری پارٹی ہے اور غریب عوام کے دل میں دھڑکتی ہے یقینی طور پہ. کووڈ کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ کے عوام سے کہ خدا را یقینی طور پہ آپ ضرور ایس او پیز کو فالو کریں, کیونکہ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں, آپ سیاسی لوگ ہیں. شہزاد قریشی صاحب, فدا حسین ڈکن صاحب, اسلم خالق صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب, ہم خلیل نینی تال والے صاحب کو نہیں لے سکے, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہوا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.